فاروقیان عملیات آفیشل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ہمارے سب دوست اور احباب جو ہمارے ساتھ اس کورس میں ہیں خیر و عافیت سے ہی ہوں گے۔ ہم نے نقش مثلث کی اسباق شروع کی تھی اور اس کا جو پہلا سبق تھا التشیح، وہ ہم نے اس سے پہلی والی درس میں آپ حضرات کو میں نے بتایا۔ آج ہم 3 نقوش پر بات کریں گے: نقش مثلث بادی چال، نقش مثلث ابی چال اور نقش مثلث خاکی چال بنانے کا طریقہ۔ آپ کو میں نے بتایا تھا یہ مثلث چال کو پندریہ چال بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کی جو انتہائی اعداد ہیں، یعنی ان سے جو کم اعداد نہیں ہوتا، وہ 15 ہے، اور اللہ کے ناموں یا قرآن کی آیاتوں یا اسماء میں سے جو کم اعداد والی نام ہے وہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، اور اس کی ٹوٹل اعداد اگر ہم نکال لیں تو یہ 15 ہو جائے گی، اس لیے کہ ہا کی اعداد 8 ہیں، واو کی اعداد جو ہے وہ 6 ہیں، اور الف کی اعداد جو ہے وہ 1 ہیں۔ تو اس کو اگر آپ جمع کر لیں تو یہ 15 آ جائے گا، اس لیے اس نقش کا نام بھی پندریہ رکھا ہے۔ تو اس نقش کو بھرنے کا طریقہ اور اس نقشوں کی پہلی یا دوسری تیسری خانے کون سے ہوں گے آج ہم وہ بتائیں گے۔ چونکہ اعداد نکالنے کا طریقہ تو میں نے سب سے پہلے جو درس تھا اسی میں میں نے بتایا تھا، اور آج کا جو درس ہے یہ ہمارا تقریباً 19واں درس ہے اس سبق میں، اس کورس میں۔ تو انشاءاللہ آج ہم 3 نقوش پر بات کریں گے، ایک بادی، ایک ابی اور ایک خاکی۔ صحیح ہے؟ تو غور سے دیکھیں اور بار بار ویڈیو کو دیکھ لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ نقش مثلث ہم ابھی تیار کریں گے بادی، تو یہ نقش بھی اسی طرح ہے، یعنی آپ جب بھی مثلث کی نقش تیار کرتے ہیں، چاہے التشیح ہو، بادی ہو، ابی ہو یا خاکی ہو، اللہ کے ناموں سے یا قرآن کی کسی آیات سے، تو سب سے پہلے آپ اس آیات یا اللہ کے ناموں کے اعداد نکالیں گے۔ اعداد آپ نکالیں گے، پھر اس اعداد میں سے آپ 12 انسی کو نکال دیں گے، اور باقی جو بچ جائیں گے وہ 3 پر تقسیم کریں گے، اس لیے کہ اس کا ہر میزان جو ہے وہ 3 ہے، مطلب دیکھو 1 2 3 یہ اس کا میزان ہے اور یہ 3 ہے، 1 2 3 1 2 3 جس سیٹ سے آپ گنیں گے تو 3 ہی عدد آئے گا، اس لیے جو بچ جائے گا 3 پر تقسیم کرے گا، اور جو حاصلی تقسیم ہو اس سے آج نقش بھرنا اسٹارٹ کر لیں گے۔ باقی اگر 1 یا 2 بچے تو اس کی ترتیب میں نے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، پہلی سبق میں، کہ اگر 1 بچ جائے تو کون سے خانے میں ڈالیں گے، یا 2 بچ جائے تو کون سے خانے میں، اور مزید ہم اس کی نقوش بھی بھر لیں گے، آپ کو طریقہ بتائیں گے۔ صرف آج اس نقش بھرنے کا طریقہ بتاتا ہوں، اور قرآن کی کسی آیات سے آپ کیسے بھر لیں گے، اور اس کی پہلا، دوسرا، تیسرا خانہ کون سا ہے۔ دیکھ لیں میں نے خوا کی اعداد نکالی ہے، ہا کا 8 اور واو کا 6 اور الف کا 1، اس کو جمع کر کے تو کل آ جائے گا 15۔ یہ 15 اعداد مکمل آ گیا۔ اس 15 میں سے آپ نکال لے 12 آپ نے نکال لیا تو 3 باقی بچے گا آپ کے پاس، 3 کو 3 پر تقسیم کرے گا تو ہر ایک کو 1 1 مل جائے گا۔ تو اس نقش کو آپ شروع کریں گے 1 سے۔ یہ میرا پاس جو ہے آپ کو اسکرین پر نظر آئے گا، یہ نقش مثلث بادی چال ہے۔ ہم اس بادی چال کو شروع کریں گے۔ اس بادی چال کی سب سے پہلا خانہ جو ہے وہ یہ والا ہے، اس میں آپ 1 ہی ڈالیں گے۔ یہ دوسرا خانہ ہے، اس میں 2، تیسرا خانہ اس کا جو ہے وہ یہ ہے، یہ والا، اور یہ چوتھا خانہ ہے، یہ 5واں خانہ ہے، اور یہ 6واں، یہ
7واں خانہ، اور یہ 8واں خانہ، اور یہ 9واں خانہ۔ آپ اس کو جمع کر لیں، جس سیٹ سے آپ جمع کریں گے تو 15 ہی انسا آ جائے گا، اس لیے کہ ہوا کی کل اعداد کتنا تھی؟ 15۔ اور نقش آپ کا درست یا غلط، کسی بھی کتاب میں آپ دیکھ لیں کہ یہ کتاب والوں نے جو تعویذ لکھا ہے یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، تو اس کی جاننے کے لیے آپ اس کی میزان کو جمع کرنا پڑے گا۔ یہاں سے میزان جمع کر لے، عدد 1 آ جائے تو یہ کل اعداد اس آیات کا ہو جائے گا۔ اس سیٹ سے جمع کر لے، اس سیٹ سے، اس سیٹ سے، جس سیٹ سے آپ جمع کریں گے ایک ہی اعداد آئے گا، زیادہ یا کم نہیں ہوگا۔ صحیح ہے؟ تو یہ آسان طریقہ ہے نقش مثلث کا۔ صحیح ہے؟ آسانی طریقہ ہے، مطلب 8، 1، 9 اور 6، 15۔ یہ جس سیٹ سے آپ جمع کریں گے تو یہ ہی آپ کو عدد ملے گا۔ 6 اور 2 8 اور 7 15۔ صحیح ہے؟ مطلب جس سیٹ سے آپ کریں گے آپ کو ایک ہی عدد ملے گا، زیادہ یا کم نہیں ہوگا۔ تو یہ آسان طریقہ تھا، یہ پہلے ہی نقش تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو اب ہم نقش مثلث بعدی چال بنائیں گے، اور یہ دیکھ لیں، یہ خیر میں نے پہلے سے بنا لی ہے۔ یہ اس کا سب سے پہلا خانہ یہ والا ہے، پھر دوسرا خانہ یہ والا ہے، تیسرا خانہ یہ والا، چوتھا خانہ یہ والا ہے، 5واں خانہ یہ، 6واں خانہ یہ، 7واں خانہ یہ والا، 8واں خانہ اور 9واں خانہ۔ آپ کو کیسے پتہ ہوگا کہ میں نے جو چال بنایا ہے یہ درست ہے یا غلط؟ ان کی سب سے آسان طریقہ، آپ اس کی میزان کی طرف دیکھیں گے کہ اس کا میزان درست آتا ہے یا غلط۔ یہ آپ گن لیں تو یہ نقش ہم نے 15 ہندسوں سے بنایا ہے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی اعداد سے وہ 15 تھے۔ تو آپ اس کی جس سیٹ سے اعداد نکالیں گے 15 آئے گا، مطلب 8، 3، 11، 4، 15، 8، 1، 9، 6، 15، 3، یہ دیکھ لیں، یہ 4 اور 9، 13 اور 2، 15۔ صحیح ہے؟ جس سیٹ سے آپ گنیں گے تو اس کی اعداد 15 ہی آئے گا، کم اور زیادہ نہیں ہوگا۔ جس نقش کی اعداد میں سے اگر کمی اور پیشی آ جائے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ غلط ہے۔ آپ نے اعداد نکالی، اس میں 1 یا 2 انسا باقی رہا اور پورا تقسیم 9 ہوا، تو پہلے نقش میں نے آپ کو پہلی سبق میں بتایا تھا، اس سے پہلے جو سبق تھا اتشی بنانے کے طریقے میں، کہ وہ آپ کون سے خانے میں پھر اضافہ کریں گے، 1 ہو تو کون سی اور 2 ہو تو کون سی۔ آج صرف ہم آپ کو مکمل نقوش مثلث کی بتائیں گے۔ یہ تھا نقش مثلث باری۔ آپ آ جائیں نقش مثلث ابی کی طرف۔ یہ چال ہے نقش مثلث ابی کی۔ اس کی پہلا، دوسرا اور تیسرا اور چوتھا خانہ کون سا ہے، ہم اسی پر بات کریں گے۔ چلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ صحیح ہے؟ تو اس میں نقش مثلث کون سا والا پہلا خانہ ہوگا، دوسرا اور تیسرا؟ اس کی سب سے پہلے خانہ جو ہے یہ سیٹ والا جو ہے وہ ہے جو نقش مثلث بادی تھا، اس کی پہلا خانہ یہ والا تھا، تو ابھی میں یہ والا ہے۔ اس کی دوسرا خانہ یہ والا ہے، یہ، اور نقش مثلث بادی میں پہلا خانہ یہ تھا تو یہ دوسرا تھا۔ تیسرا خانہ اس کا بنے گا یہ والا۔ اچھا، یہ ہے تیسرا خانہ، اور چوتھا خانہ اس کا بنے گا یہ والا۔ 5واں خانہ اس کا ہے یہ والا۔ 6واں خانہ یہ والا۔ 7واں خانہ یہ۔ 8واں خانہ یہ۔ 8واں خانہ، سوری، 8واں خانہ، اور یہ ہے 9واں خانہ۔ یہ تھا نقش مثلث ابی۔
اب ہم آئیں گے نقش مثلث خاکی کے طرف. آخری چال وہ یہ ہے. اس کی پہلا، دوسرا اور تیسرا خانہ کون سا ہوگا؟ یہ جو بادی تھا وہ مد مقابل. بادی کی الٹا آپ بنائیں گے تو ابھی آئے گا، ابھی کی الٹا آپ بادی آئیں گے. مطلب اس کو چینج کریں گے. چینج کیسے کریں گے؟ آپ اس کے یہ والا خانہ آپ جائیں گے اس کے آخری خانے کی طرف. مطلب یہ اگر پہلا انسا ہم نے آخری 9 میں ڈال دیا تو یہ آپ کا بنے گا بادی ابھی چال. ابھی کے مقابلے میں ہے بادی، بادی کے مقابلے میں ابھی چال ہے. یعنی بادی کی الٹا چال آپ بنائیں گے تو وہ چال آئے گا ابھی. اسی طرح آتشی کے الٹا چال آئے گا خاکی. مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آتشی میں پہلا خانہ یہ والا تھا تو یہ آخری خانہ ہوگا آتشی کا، یہ خاکی کا ہوگا. آتشی میں آخری خانہ یہ والا تھا تو خاکی اس کے مقابلے میں الٹا ہے تو خاکی کا پہلا خانہ یہ والا ہوگا درمیان. آپ نے دیکھا ہوگا جب آتشی کا پہلا خانہ یہ تھا تو دوسرا خانہ ان کا یہ بنتا تھا، یہ والا اس سیٹ پہ یہ. تو اب اس ترتیب پہ آپ آئیں گے. صحیح ہے، چینج نہیں کریں گے بلکہ اس ترتیب سے آپ آئیں گے کہ دوسرا خانہ کون سا آئے گا. اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں آسانی طریقے سے. مطلب آتشی کے پہلا خانہ یہ تھا تو آتشی کا دوسرا خانہ یہ تھا. صحیح ہے، تیسرا خانہ یہ، چارواں، پانچواں، چھواں، ساتواں اور آٹھواں یہ والا خانہ تھا. تو ادھر یہ آتشی میں دوسرا خانہ ہوگا، یہ خاکی میں دوسرا خانہ ہوگا. پھر آتشی میں تیسرا خانہ جو تھا، یہ ساتواں خانہ جو تھا وہ کون سا تھا؟ وہ یہ والا تھا. صحیح ہے، مطلب 1 2 3 4 5 6 اور 7. تو یہ خاکی آتشی کے مقابلے میں الٹا ہے تو یہ ہمارا تیسرا، یہ ہمارا چوتھا خانہ ہوگا، یہ ہمارا 5واں خانہ ہوگا، یہ ہمارا 6واں خانہ ہوگا اور یہ ہمارا ہوگا 7واں خانہ یہ والا ہوگا. اور یہ ہمارا ہوگا 8واں اور یہ ہمارا ہوگا 9واں خانہ. یہ ان کی مدی مقابل ہے. آپ کیسے ہمیں کیسے پتہ ہوگا، اندازہ ہوگا یہ نقش ٹھیک ہے یا غلط؟ تو اس کی اعداد آپ کر لیں. مطلب 2 اور 9 11، 11 اور 4 15، 2 7 9، 9 اور 6 15. صحیح ہے، آپ ادھر آئیں گے اس سیٹ پہ. 4 اور 3 7، 7 اور 8 15، 6 اور 1 7 اور 8 15. جس سیٹ سے آپ گنیں گے آپ کو مجموعہ 15 آئے گا اور اس چال کا جو مجموعہ انسا تھا وہ بھی 15 تھا. تو اس ترتیب سے آپ کا نقش غلط نہیں بلکہ صحیح ہوگا. صحیح ہے، تو یہ بالکل آسان طریقہ تھا، میں نے آپ کو سمجھایا ہے. آپ نقش مثلث ابی، بادی اور خاکی تینوں بنائیں گے. اور نقش مثلث میں پہلا چال جو تھا وہ اس سے پہلے والے سبق میں نے آپ کو دیا ہے. اگر کسی ساتھی نے اس میں غیر حاضری کی ہے تو وہ دیکھ لے. صحیح، اور اس ترتیب سے باقی نقوش بنا لے. بس آج کا درس اتنا ہی تھا. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. پھر ملاقات ہو.